آوازی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں. سورۃ النصر تک سبق ہو چکا تھا اور آج انشاءاللہ سورۃ اللہب ہم شروع کر رہے ہیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ اللہب ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. 4 باتیں انشاءاللہ اس میں بھی ترتیب سے ہم پڑھیں گے. اس کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا موضوع اور اس کا خلاصہ. ترجمہ اس کا لکھ لیں. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہلاک ہو جائے. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا. وما کسب، اور نہ اس کے برے اعمال. اور نہ اس کے برے اعمال. سيصلى نارا ذات لهب. ان قریب یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہوگی. ان قریب یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہوگی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. اور اس کی بیوی بھی. بریکٹ میں لکھیں ام جمیل.
ام جمیل، یہ اس کی بیوی کا نام تھا. حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھاتی تھی، جو لکڑیوں کا گٹھڑ، گاف ٹا ہا اور ڑا، گٹھڑا ہوتا ہے نا ایک، جو لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھاتی تھی. اس کی جو بیوی تھی یہ صبح جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹتی تھی، پھر رسی سے باندھ کر اس کو اپنے سر پہ رکھ کر کے لاتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی تھی خوب بٹی ہوئی، اس کے گلے میں رسی تھی خوب بٹی ہوئی. اس کے گلے میں رسی تھی خوب بٹی ہوئی. سمجھ گئے؟ یہ سورۃ اللہب کا ترجمہ ہے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس سورت کا شان نزول سمجھ لیں کہ یہ سورت کیوں اتاری گئی، تو انشاءاللہ پورا ترجمہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ مختصراً میں شان نزول عرض کر رہا ہوں، اس کا آپ لکھ لیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی. ابو لہب نے جب سنا تو کہا تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد. یعنی اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ. اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام کی پیشانی پہ پتھر مارے. آپ کی پیشانی پر پتھر مارے.
تو اس کے جواب میں اللہ نے سورۃ اللہب اتار دی. اس کے جواب میں اللہ تعالی نے سورۃ اللہب اتار دی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. بات سمجھ گئی؟ تو یہ تو اس صورت کا شان نزول ہو گیا. اچھا، اب وجہ تسمیہ کیا ہے سورۃ اللہب کی؟ بالکل واضح ہے. اس کو سورۃ اللہب کیوں کہتے ہیں؟ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لہب کا لفظ آیا ہے. لہب اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لہب کا لفظ آیا ہے. موضوع سورت کیا ہے؟ سورت کا موضوع کیا ہے؟ دشمنان دین کا انجام دنیاوی. دشمنان دین کا انجام دنیاوی. لکھیں. نمبر 4 خلاصہ سورت. خلاصہ سورت کیا ہے؟ لکھیں تبلیغ حق میں، تبلیغ حق میں جو رکاوٹ ہوگا، تبلیغ حق میں جو رکاوٹ ہوگا وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے. وہ نوع ابو لہب، نوع کہتے ہیں قسم کو، وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے. بات سمجھ گئی؟ یہ تو سورت کی بات ہو گئی. اب ایک دو باتیں فائدے کے عنوان سے لکھ لیں. فائدہ نمبر 1 لکھیں نیچے. فائدہ نمبر 1، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور بیوی کا نام تو ابھی آ گیا، ام جمیل. فائدہ نمبر 2، واقعہ بدر کے 7 دن بعد، واقعہ بدر کے یعنی جب غزوہ بدر ہوا نا، تو واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد ابو لہب کے گلے میں، ابو لہب کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی. جیسے دانہ ہوتا ہے نا، گلٹی. ابو لہب کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی. جسے عدسہ کہتے تھے. عدسہ، عین دال سین گول ہا، جسے عدسہ کہتے تھے. اور اسی میں یہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور اسی میں
یہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. ٹھیک ہے, تو یہ سورۃ اللہب تھی, اور تمام طالبات اس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سبق ہوگا. ٹھیک ہے.